میرے عزیزو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں اور سب زندگی اس کلام کو اپنے جب اندر رکھ لیں گی، دلوں میں رکھ لیں گی، تو خدا کے خلاف ہمارے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہم ابھی دعوت دیتے ہیں خدا کے خادم انیک کو آئیں اور ہمیں خدا کا زندگی بخش کلام سنائیں۔ مسیح میں میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دو چیزوں پر سیکھیں گے اور دو چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک شفا کے تعلق سے ہے اور ایک آج پاسٹر صاحب نے گروپ میں اعلان کیا تھا کہ آج پاک تیل کلیسیا پر لگایا جائے گا، اور آج ہم تیل کی اہمیت کو جانیں گے کہ تیل ہے کیا، کیوں لگایا جاتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور دوسری بات ہم جو اس سے پہلے کریں گے وہ شفا کے تعلق سے، کیونکہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر قوموں کو کیا کرتا ہے؟ شفا کرتا ہے۔ خدا جو ہر طرح کی شفا کا مبدع ہے، کیونکہ جب ہمارا خدا کلام کرتا ہے تو بیابانوں میں آگ لگ جاتی ہے، اور جب ہمارا خدا کلام کرتا ہے تو ہردیوں کے حمل گر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا زورور خدا ہے، اور ہمارے خدا کے آگے کوئی چیز بھی ٹھہر نہیں سکتی، اور کوئی بھی چیز ہمارے خدا سے بے بہرا نہیں۔ آئیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں خدا کے کلام کی تعظیم میں، کیونکہ خدا کا کلام عزت اور احترام کے لائق ہے، کیونکہ خدا نے سب سے زیادہ عزت اپنے کلام کو دی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ خدا کے کلام کی عزت کرنا۔ ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان ہے، یسوع مسیح کی انجیل مقدس لوکا کی معرفت ہم تک پہنچی، اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت، بلکہ 7ویں باب سے کریں، 7ویں باب لوکا 7واں باب، جب وہ لوگوں کو یہ سب باتیں سنا چکا۔ لوکا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفر ناہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو بہت عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا، اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ شکریہ سب اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ہم گاتے ہیں کہ خدایا تیرا جلال ہو، خدا کو ہم جلال کس طرح دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو جلال دیتے ہیں، کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہم خدا کو اس طرح جلال دے سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کی طرف پوری توجہ کر کے اس پر پورا دھیان لگا کر ہم خدا کو جلال دے سکتے ہیں۔
کیونکہ خدا کا کلام جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو جب خدا کا کلام پڑھا جائے تو بڑے دھیان سے بڑی توجہ کے ساتھ سنا کریں، کیونکہ خدا کے کلام ہی سے زندگیاں بہتی ہیں اور خدا کا کلام ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور خدا کے کلام ہی سے ہم جو ہیں سیر اسودہ ہوتے ہیں. تو ہم نے آج جو پڑھا، جو وہ مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان ہے، وہ 7واں باب اور اس کی پہلی چند آیات ہم نے سنی. تو مسیح خداوند جو صوبیدار کے بارے میں فرماتے ہیں اس پر ذرا توجہ کریں گے، اور بڑے دھیان سے آپ نے خدا کا کلام سننا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جب کلام سناتے تو جو توجہ کے ساتھ خدا کا کلام سنتا وہ کیا ہوتا؟ صحتیاب ہوتا، وہ تمام بیماریوں سے چھوٹ جاتا. خواہ اس کی کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی روگ ہو، تو وہ اس کی بیماریاں روگ جاتے رہتے. کیونکہ ہمارے خدا جب کلام کرتا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک صوبیدار آیا ہے، اور یہ کس سے ہے؟ غیر اقوام سے ہے. کون ہے یہ؟ رومی صوبیدار ہے. یہ روم کا رہنے والا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے دور میں جب مسیح یسوع یعنی کہ جب تبلیغ کرتے تھے، کلام سناتے تھے، تو اس وقت یہودیوں کی حکومت نہیں تھی، رومیوں کی حکومت تھی. اسرائیل پر جو حکومت کرتے تھے وہ رومن امپائر یعنی کہ رومی حکومت کرتے تھے. تو یہ وہاں پر کیا تھا؟ صوبیدار تھا. تو جب اس کا نوکر ایک بیمار تھا تو اس نے بزرگوں سے کہلوایا کہ میری سفارش جو ہے مسیح سے کرو، مسیح یسوع سے کرو کہ وہ آئے اور میرے نوکر کو کیا کرے؟ شفا دے. کیونکہ اسے وہ نوکر عزیز تھا. اور عزیز کس صورت میں ہم ہوتے ہیں؟ ہم کسی کے عزیز کس صورت میں ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھے بڑا عزیز ہے، یہ بیٹی مجھے بڑی عزیز ہے. اور بھی تو بچے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ یا ایک بیٹا یا بیٹی بہت عزیز ہوتے ہیں. کچھ لوگ دوست ہیں وہ لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں. تو اس کو یہ نوکر بہت عزیز تھا. عزیز کیوں ہوتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی سنتے ہیں. خدا ہمیں عزیز اس وقت رکھتا ہے جب ہم خدا کی سنتے ہیں، خدا کی بات مانتے ہیں، خدا کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں، تو ہم خدا کو عزیز ہوتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا بیٹا اور بیٹی بھی ہمیں وہ عزیز ہوتے ہیں جو ہماری سنتے ہیں. تو ہم کس وقت خدا کے عزیز ہوں گے؟ جب ہم خدا کے کلام کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس کو عمل میں لائیں گے، تو پھر ہم خدا کے کیا ہوں گے؟ عزیز بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے. اس لیے مسیح خداوند نے فرمایا کہ جو کہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو میرے حکموں پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے محبت نہیں رکھتا. ابھی میں کہوں گا کہ یسوع مسیح سے کون محبت رکھتا ہے تو سب ہاتھ اٹھائیں گے مجھ سمیت. کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ہاتھ نہ اٹھائے گا وہ کہے گا میں یسوع مسیح سے محبت نہیں رکھتا؟ ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ کہنے کی. لیکن جب حکموں کی باری آئے گی تو پھر ہم ہاتھ کیا اپنی نظر بھی نہیں اٹھائیں گے. تو ہمیں یہ چاہیے
خدا کے کلام کی تعظیم، خدا کے کلام کو عزت اور خدا کو جلال دیں گے جب ہم خدا کے حکموں کو بچائیں گے اور اس کی مرضی کو پورا کریں گے اپنی زندگی میں، تو ہم خدا کو جلال دیتے ہیں، خدا کی عزت کرتے ہیں اور خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو رومی صوبیدار ہے اس نے بزرگوں کو سفارش کی کہ یسوع مسیح کو کہو کہ میرے گھر میں آئے۔ تو جب مسیح خداوند کے پاس وہ بزرگ گئے تو انہوں نے اس صوبیدار کی کیا کی؟ تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ ابھی آپ نے سنا، ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا کلام پڑھ دیا ہوتی؟ کوئی بھی بتا دیں کیا تعریف کی؟ اس نے عبادت خانہ بھی بنایا۔ جی سوری، مجھے حالانکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ یار میں آپ سے سوال کو پوچھتا ہوں تو میں کوئی آپ کو شرمندہ یا ایسا نہیں کہ میں کوئی آپ کا ٹیچر بن گیا ہوں، میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ آپ کی توجہ کتنی خدا کے کلام کی طرف ہے۔ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی میں یہاں پر کھڑا ہوں، خدا مجھے موقع دیتا ہے یہاں کھڑا ہونے کا، تو میں یہی آپ سے عرض کرتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں۔ خدا کے کلام سے زندگیاں بہتی ہیں، اور خدا کے کلام جب ہم دھیان نہیں لگاتے تو ہم ایسے فضول آ جاتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ شفا بھی آپ کو جب ملے گی جب آپ خدا کے کلام کی طرف دھیان لگائیں گے۔ جی اب بتائیں کیا اس نے تعریف کی؟ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے، ہمارے عبادت خانوں کو اسی نے بنوایا ہے۔ جی انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا اور ہمارے عبادت خانوں کو اس نے بنوایا ہے، تو ہمارے لیے یہ کچھ کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ تو مسیح خداوند کو اس کی یہ بات پسند آئی، تو مسیح خداوند نے کہا کہ میں اس کے گھر جاؤں گا۔ تو اس بات سے آپ سب واقف ہیں، کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے، تو کیونکہ میں نے تیل پر بھی بات کرنی ہے تو اس پر میں تھوڑی سی شارٹلی بات کروں گا، میں دل تک کیسے پڑھاؤں پر وقت بہت کم ہے۔ تو اس صوبیدار نے کہا کہ اس شخص کو، سب بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے آگے آ جائیں، ذرا اچھا ہو جائے، تھوڑی آگے یا جس طرح بھی آپ ایزیلی آ سکتے ہیں آگے، کیونکہ کافی لوگ آ رہے ہیں، باہر سردی ہے، تھوڑا سا اور ویسے بھی جگہ مشکل ہے۔ آپ یہاں آتے چھوٹے، یہاں آتے اور وہاں بیٹھو بیٹھے۔ اچھا میں نے اس کی بات روک دی کہ بڑی اہم بات ہے خدا کے کلام کی، تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈسٹرب تھوڑا سا نہ ہو، توجہ کے ساتھ سنی جائے گا۔ اچھا جی، تو اس نے کہا، جب اس نے سفارش کی تو اس نے کہا کہ یسوع مسیح کو میرے گھر میں لے کے آؤ تاکہ میرا جو خادم ہے وہ آ کے اسے شفا دے۔ اور جب مسیح خداوند وہاں سے چلے اور وہ بھی راستہ میں ہی تھے تو صوبیدار نے کہا کہ خدا یسوع کو کہو کہ میرے گھر نہ آئے۔ یہ کیسی بات ہوگی؟ جی بات نہیں لگی آپ کو؟ پہلے ہم نے بلایا، جب وہ شخص آ رہا ہے تو کہا نہیں جی میرے گھر پہ نہ آئیے۔ سننے میں تو عجیب سا لگتا ہے، پر جب ہم توجہ کریں گے تو ہمیں پھر عجیب نہیں، بہت بڑی بات لگے گی۔ اور جس کے بارے میں مسیح خداوند نے دو شخصیات کا بڑا زبردست ذکر کیا کہ مسیح خداوند نے دو شخصوں کی بڑی تعریف کی، تو اس کا میں ذکر آگے کرتا ہوں۔ تو مسیح خداوند نے صوبیدار نے مسیح خداوند سے کہا کہ بزرگوں سے کہا کہ اسے کہو کہ میرے گھر میں نہ آئے۔ انہوں نے پھر اس بات کی وضاحت کی، اس نے کہا کہ میں نے بھی تیرے پاس سے آنے سے اپنے آپ کو باز رکھا، روکے رکھا، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ میں تیرے پاس ہوں۔
اس لیے میں نے تجھے، یہ نہیں کہ میں کوئی صوبیدار ہوں تو میں نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو میرے پاس آ. اس نے کہا کہ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھا کہ میں تیرے جیسی شخصیت کے پاس آؤں. پھر اس نے کہا کہ میرا گھر اس لائق نہیں کہ تیرے جیسی مقدس اور بڑی ہستی میرے چھت تلے آئے، اس لیے میں نے کہا کہ تو میرے گھر نہ آ. بس تو وہاں سے کہہ دے تو میرا خادم کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. بڑی بات. پھر اس نے ایک مثال دی، بڑی خوبصورت مثال دی. اس نے کہا کہ میں صوبیدار ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں. ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، دوسرے سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، تیسرے سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے. کیا ہے؟ سپاہی. میں صوبیدار ہوں، ان پر حکمران ہوں تو وہ میری بات مانتے ہیں. اسی طرح شفا تیرے اختیار میں ہے، اور جب تو کہے گا کہ شفا جائے گی اور وہ کام کرے گی اور وہ میرے خادم کو شفا دے گی. ہلیلویا. تو یہ ہے خدا کو جاننا. کون ہے وہ؟ غیر اقوام سے ہے، لیکن اس نے مسیح یسوع کی شہرت سنی تھی، اس نے مسیح یسوع کے بارے میں جانا تھا. اور جب مسیح یسوع کے بارے میں جو شخص جان جاتا ہے وہ زندگی پا جاتا ہے. ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ میں نے اکثر پوچھا ہے، پہلے بھی پوچھا ہے. لکھا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد کو اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. تو جب ہم جانیں گے تو پھر ہم زندگی پائیں گے. ہم جانیں گے کیسے؟ کسی کو بھی جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت صرف کرنا پڑتا ہے، وقت گزارنا پڑتا ہے، اس سے بات چیت کرنی پڑتی ہے. تو جب تک ہم اس کے ساتھ وقت نہیں گزاریں گے تو اس کو جانیں گے بھی نہیں. اب ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کیا اکثر کہتے ہیں کہ عام لینگویج میں کہتے ہیں کہ خدا کی ہے سمندر ہے، یا خدا کا کلام سمندر ہے، خدا کا کلام بہت بڑا ہے، خدا کا کلام جاننے سے کوئی بھی نہیں جان سکتا کہتے ہیں نا. لیکن ہم خدا کو کیسے جان سکتے ہیں؟ کوئی طریقہ تو ہوگا. جی، خدا کو ہم جان سکتے ہیں خدا کے کلام کے ذریعے. خدا بتاتا ہے کہ میں کیسا ہوں، میری سوچ کیسی ہے، میں دکھتا کیسا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کہاں رہتا ہوں، میرا نام کیا ہے. خدا کا کلام ایک ایک چیز بتاتا ہے، پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم توجہ نہیں کرتے. اس لیے لکھا ہے کہ خدا کے کلام کی طرف جو توجہ کرے گا وہ کیا کرے گا؟ بھلائی دیکھے گا. تو جب بھلائی ہم جب دیکھیں گے جب ہم خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں گے، اور پھر زندگی ہماری جب تبدیل ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں جب ملے گی جب ہم خدا کو جانیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈاکو نے زندگی پالی. کیسے؟ مسیح کو جان کر. ساری زندگی وہ کام کرتا رہا، لیکن اس نے مسیح یسوع کے بارے میں سنا اور دیکھا اور پرکھا اور جانا، اور مسیح یسوع کی کوالٹیز اس نے پہچانی. تو جب اس نے پہچان لی تو مسیح کے بارے میں اس نے اقرار کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا، مسیح کی کوالٹیز کو بیان کیا اور مسیح کو بادشاہ مانا. تو کیا ہو گیا؟ وہ نجات پا گیا، جنتی ہو گیا. ہماری ساری تقدم، ساری ریاضت، سارے روزے رکھنا، ساری عبادت کرنا، پرہیزگاری کرنا،
اچھے کام کرنا کیوں کرتے ہیں ہم؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم خدا کو پسند آئے کیونکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے. اور اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ہم نجات نہیں پاتے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہوتے، تو ہمارا سب ریاضتیں سب فضول ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ ہم سارا سال پڑھتے رہیں اور جب ایگزامینیشن ماحول میں بیٹھے تو سب بھول جائیں، کچھ پڑھ کے لکھ کے نہیں آئے پیپر میں، اور اگر ہم پاس ہی نہ ہو تو سب فضول. تو ہمیں چاہیے کہ خدا کے کلام کی طرف دھیان لگانا اور خدا کے کلام کو یاد رکھنا. اور خدا کے نزدیک میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ پسند کا بات ہے. تو جب بھی خدا کے کلام کو پڑھا جائے، سنا جائے، لکھا ہوا کہ اس کلام کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا، یہ تینوں بڑی اہم چیزیں ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے؟ زندگی پاتا ہے. تو اگر ہم نے زندگی پانی ہے، ہم نے شفا پانی ہے، تو خدا کے کلام کی طرف دھیان لگا. تو جب ہم خدا کے کلام کی طرف دھیان نہیں لگاتے تو پھر ہم بہت ساری چیزوں سے قاصر رہتے ہیں، پھر ہم شفا بھی نہیں پاتے، اور پھر ہر کوئی شخص کے آگے جا کے ہم کھڑے، بھائی جی ساڑھے سے دعا کر دو، بھائی جی ساڑھے سے دعا کر دو، بہن جی ساڑھے سے دعا کر دو. کچھ لوگ کہتے ہیں بہن جی بڑھیا دعا کی تھی، بھائی جی بڑھیا دعا کرائی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارا تعلق خدا سے ٹھیک نہیں، ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو خدا اس وقت کام کرتا ہے جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. یہ کہا کہ تم مانگتے ہو تمہیں مل تو نہیں، کیونکہ تم کس سے مانگتے ہو؟ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ عیش و عشرت میں خرچ کرو. تو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق مانگیں گے تو پھر خدا خوش ہوگا. جس طرح مقدس سلیمان نے خدا کی مرضی کے مطابق مانگا، اس نے کہا کہ مجھے تو نے ایک بڑی قوم پر بادشاہ مقرر کیا ہے تو میں ان کا فیصلہ ٹھیک کر سکوں، تاکہ یہ مقدس قوم ہے اور ایک بڑی قوم ہے، تو مجھے عقل اور دانائی دے. خدا اس بات پر خوش ہوا کہ اس نے عقل اور دانائی مانگی، نہ عمر کی درازی مانگی، نہ دشمنوں کا سر مانگا، بلکہ اس نے مجھ سے عقل اور دانائی مانگی. تو جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق کام کریں گے تو خدا نے کہا کہ بادشاہی تجھے ایسے تھی. اور وہ بڑا نامور بادشاہ ہوا. خدا نے فرمایا کہ نہ اس سے پہلے کوئی اتنا ذہین بادشاہ، نہ اتنا کوئی دولت مند بادشاہ، نہ اس سے پہلے ہوا، نہ اس کے بعد کوئی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کی مرضی کے مطابق کام کیا. تو جب ہم اپنی زندگیاں خدا کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو پھر خدا ہماری زندگی میں الگ سے کام کرے گا. میں بس یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں اس چیز کو، شفا کے تعلق میں میں تیل کی بات کرتا ہوں. مسیح یسوع نے کہا کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا. کیا کہا مسیح خداوند نے زبان مبارکہ سے؟ جی پڑھ دیجیے گا بھائی جی ذرا. یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. اتنا بڑا ایمان، اتنی بڑی بات میرے یہودی قوم والے بھی نہیں کہتے، تو انہیں اس نے کہہ دیا
کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میرے چھت کے نیچے آئے، بس تو کہہ دے تو میرا خادم شفا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ پھر ایک اور بات مسیح یسوع نے کنانی عورت کے بارے میں کہی، جس سے کہا کہ پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اس پر بہت سخت ورڈز بولے ہیں، بہت سختی سے مسیح یسوع اس کے ساتھ پیش آیا ہے، اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع آپ کے اندر کی چیزوں کو جانتا ہے۔ لیکن کہ خدا کس کی سچائی کو پسند کرتا ہے؟ خدا باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے، اندر کی سچائی کو خدا پسند کرتا ہے۔ تو اس کی اندر کی سچائی کو خدا جانتا تھا۔ خدا نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ تو مسیح یسوع نے یہاں پر جو ورڈز بولے، اس لیے تھوڑا سا بولے تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چل جائے کہ اس عورت کا ایمان کتنا بڑا ہے۔ اس واقعے کو بھی آپ سب جانتے ہیں۔ جی، اب ہم تھوڑا سا تیل پہ بات کریں۔ جو تیل ہے، سب سے پہلے جو میری نظر سے گزرا ہے وہ پیدائش کی کتاب ہے اور مسح کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب بادشاہوں کو مسح کیا جاتا تھا تو تیل ان پر اندھیرا جاتا تھا۔ نبیوں کو جب مسح کیا جاتا تھا، یعنی کہ مخصوص کیا جاتا تھا، تو ان پر تیل اندھیرا جاتا تھا۔ اور کائنوں کو جب مسح کیا جاتا تھا خدا کے کام کے لیے، تو ان پر تیل اندھیرا جاتا تھا۔ تیل، کیونکہ ہمارے یہاں تو سرسوں کا تیل عام ہے، لیکن اسرائیل میں زیتون کا تیل عام ہے، جیسے ہمارے یہاں سرسوں کا تیل عام ہے۔ کیونکہ زیتون کا تیل جو ہے وہاں پر بہت مقدار میں ہے، اور زیتون وہاں پر بہت زیادہ ہے، تو وہاں پر جو خدا کے حضور روٹیاں رکھی جاتی تھی، جو پاک میز پر رکھی جاتی تھی، پاک ترین مقام میں جو رکھی جاتی تھی، وہ جو 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی وہ زیتون کے تیل کی ہوتی تھی۔ اور جو خدا کے حضور ہیکل میں 7 چراغ جلتے تھے، جس میں کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ چراغ بجھنے نہ پائے، وہ بھی زیتون کے ہوا کرتے تھے، زیتون کے تیل کے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ، خدا کے منصوب، خدا کے جنگجو نے جب ہیکل کی بنیاد رکھی تو وہ بھی زیتون کے تیل سے رکھی، یعنی اس نے ایک پتھر کھڑا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت، مقدس یعقوب کی بات ہے، جس کا خدا نے نام تبدیل کر کر اس کا نام یعقوب رکھا، اور سوری اسرائیل رکھا۔ جی، پیدائش کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانہ کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا، اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس بستی کا نام لوز تھا۔ شکریہ۔ تو جب خدا کے بندہ نے ہیکل کی بنیاد رکھی تو وہاں پر اس نے کیا کیا؟ ایک پتھر کھڑا کیا اور اس پر تیل ڈالا۔ تیل جو ہے،
तेल से जो तशबीह तन उसे अपना पाखरू को भी तेल से तशबीह दी गई। तो जब हम देखते हैं कि सैमुअल ने, खुदा के बंदा ने, खुदा के मंसूर ने, आप जब तक निकाले 10वां बाब और उसकी पहली आयत, पहला सैमुअल 10वां बाब उसकी पहली, जब खुदा के बंदा सैमुअल ने जब पहला बादशाह मसा किया तो उसके सर में तेल डाला। सैमुअल नबी जो नबी अकबरों में इस्तेमाल होता है, उन्होंने 2 बादशाह जो पहले इस्राएल के 2 बादशाह थे वो उसी ने मसा किए हैं। कौन कौन सा? साउल बादशाह और खुदा का बंदा दाऊद बादशाह। निकाल दिया जी 10वां बाब उसकी पहली है। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा कि क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिरास का पेशवा हो। आमीन। सैमुअल नबी ने तेल की कुप्पी ली और उसने क्या किया? साउल के सर पर उंडेली और उसे क्या किया? मसा किया, चूमा, कि तू इस्राएल कौम का क्या हो? पेशवा हो, यानी कि बादशाह हो। तो जब ये खुदा की तरफ से होता है और खुदा ने कहा कि ये साउल जो है, सामुएल से कहा कि तू इसे बादशाह होने के लिए चुन और उसे तेल से मसा। मुझे कोई बता सकता है कि कितने लोगों के सर पर उस तरह नहीं फिरा? हाँ, बात है, बहुत लोग जानते हैं। समसून, ठीक है, जिसकी वो बालों में ताकत थी। उसके बाद सैमुअल नबी, 2 शख्सियात थे जिनके सर पर उस तरह नहीं फिरा। तो ये पहला, ये खुदा का बंदा सैमुअल जो है वो 2 बादशाहों को, पहले बादशाहों को मसा करने का शिर्फ रखता है। जो कि बहुत बड़ा बादशाह है, उसने बहुत जबरदस्त काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो सैमुअल नबी था वो काहिन भी था और नबी भी था जी। तो हम देखते हैं कि खुदा का बंदा सैमुअल नबी ने जब 2 बादशाहों को मसा किया है तो इनका एक सिर्फ और पढ़ दे, 6ठी और 7वीं। फिर उसका दिल भी तब्दील हो गया है, उसके ख्यालात तब्दील हो गए। जब आप मखसूस हो जाते हैं, जब आप पर तेल उंडेल दिया जाता है, जब आप पर पाखरू आ जाता है, तो आपकी सोचें, आपके ख्यालात, आपकी चाल ढाल सब तब्दील हो जाती है। तब खुदावंद की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबूवत करने लगा और बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। जी, कब हो जाएगा? जब उस पर तेल उंडेल दिया गया तो वो नबूवत भी करने लग गया और ये बात लोगों में मशहूर हो गई कि साउल भी नबियों में से है। लेकिन खुदा के बंदा, खुदा के मंसूर सैमुअल नबी ने जो प्रोफेसी उसके लिए की वो पूरी हुई। तो हम और देखते हैं मुकद्दस लूका की मार्फत अंजीली बयान है, उसका 7वां बाब और उसकी 46वीं आयत, बल्कि 45वें पढ़ ले। तो यहां पर भी जब हम देखते हैं कि हमें इस्राएल में जो एक मेहमान नवाजी की जाती थी, कोई आता था तो उसके सर में तेल डाला जाता था। क्या किया जाता था? तेल डाला जाता था, उसके पांव धोए जाते थे जी। 45 से पढ़ दे, 45 से पढ़।
تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی۔ جی، جو خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو پھر خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور خدا نے مسیح یسوع نے کیا فرمایا کہ اس کے جو بہت گناہ تھے وہ سب کیا ہوئے؟ معاف ہوئے۔ اب وہ نئی زندگی جیے گی۔ کب؟ جب اس نے مرضی کے مطابق کام کیا۔ مسیح یسوع نے فریسی سے کہا کہ میں تیرے گھر پر آیا، تو نے مجھے پانی نہ دیا کہ میں پاؤں دھوؤں، نہ تو نے میرے سر میں تیل ڈالا، پر اس نے میرے سر میں کیا کیا؟ عطر ڈالا، اور اپنے آنسوؤں سے میرے پاؤں دھوئے۔ جی، ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مرکز کی انجیل معرفت انجیل کی بیان ہے 6 باب اس کے 13۔ اور انہوں نے روانہ ہو کر منادی کی کہ توبہ کرو، اور بہت سی بدروہوں کو نکالا اور بہت سے بیماروں کو تیل مل کر اچھا کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ جب مسیح یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو بھیجا کہ جا کر منادی کرو اور خدا کی خوشخبری سناؤ، تو انہوں نے کیا کیا؟ بہت سارے بیماروں کو اچھا کیا اور انہیں تیل مل کر شفا دی۔ تو جب آپ پر یہ مسح شدہ تیل آپ پر آ جائے گا تو آپ میں کوئی بھی بیماری ہو، کوئی لاچاری ہو، کوئی بھی دکھ ہو، کوئی روگ ہو، تو وہ جاتا رہے گا، کیونکہ کوئی بھی چیز خدا سے بے بہنا نہیں۔ اسی طرح ایک بات مجھے یاد آئی کہ جو ایک شخص تھا جس میں بدروہوں کا کیا تھا؟ لشکر تھا، تو جب اس نے مسیح یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا، لکھا کہ وہ اتنا تنگ تھا کہ وہاں سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا، اسے بڑے بڑے سنگلوں سے باندھا گیا پر وہ کسی کے قابو میں نہ آتا تھا۔ پر جب اس نے مسیح یسوع کو دیکھا تو اس کے قدموں پہ جا کے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، اور اس سے کہا کہ تو کون ہے؟ خدا کا بیٹا ہے؟ کیا تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آیا ہے؟ تو جب ہم خدا کو جاننا شروع ہو جائیں گے، خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع ہو جائیں گے، تو بدروہیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ سرنڈر ہو جائیں گی۔ پھر آپ سے بیماریاں جاتی رہیں گی، دکھ جاتے رہیں گے۔ تو آپ خدا کے کلام کی طرف دھیان کریں، توجہ کریں، اور اپنی زندگیوں کو خدا کے لیے وقف کریں، خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں۔ سو خدا آپ کو اور مجھے اس پاک کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بڑا پیارا کلام، یہ کلام ہماری زندگیوں کے لیے ہے۔ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کبھی بھی خدا سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں۔